بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کے لیے اردو کی کتاب کا پہلا سبق جو ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ سیکنڈ پڑھیں گے، یعنی کہ دوسرا سبق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری استدعا ہے کہ اپنے پاس نوٹ بک اور پین ضرور رکھیں تاکہ آپ ضروری باتیں اور مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر سکیں، تشریح کرنے کے بارے میں جو ٹپس ہیں وہ نوٹ کر سکیں۔ پہلے ہم ایک پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس پیراگراف میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا اور پھر تشریح لکھنے کے بارے میں بات ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا سبق۔ علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی لائن علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے سے لے کر جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں، اس میں کافی پیچیدہ الفاظ ہیں، اس کو سمجھیے۔ انسان کے خارج میں رونما ہونے والے واقعات، یعنی انسانی ماحول میں جو واقعات اور حادثات یا انسان کے مشاہدات ہیں، وہ اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو کر اس کے باطن میں ایک رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہمیں اپنی قلبی کیفیت سے ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور کبھی ہم اداس ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں، اور ہم احساسات و جذبات کی مختلف کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ بات اس نے پہلی لائن میں کی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی راضی ہیں، تو یہاں پہ زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، اس میں ہم جو مشکل لفظ ہیں ان کے تمام یہ لغوی معنی جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے تعبیر، خواب کے معنی یا نتیجہ۔ اعمال قلب، دل کے معاملات۔ ہر آن، ہر لمحے، ہر وقت۔ قلبی عمل، ایسا عمل جس کا تعلق دل سے ہو۔ اس کے بعد لفظ ہے مصائب، کہ کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہے۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے کبھی نعمتوں سے مالا مال۔ تو مالا مال کا مطلب ہے امیر، کبیر، انسان، شخص یا دولت مند۔ اخلاق فاضلہ، اعلیٰ اور قابل تعریف اخلاق۔ انحصار آیا ہے اس کے بعد لفظ۔ انحصار کا معنی ہے موقوف، یعنی کہ جس پر دار و مدار ہو۔ اعتدال کے معنی ہے میانہ روی، نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی۔ حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اس پیراگراف کی تشریح میں ہم جو پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ انسان کے خارج میں ہونے والی تمام جو واردات ہے اس کا بیان کریں گے، اور ساتھ میں باقی جو ہے مشکل لفظوں کے آسان
الفاظ میں معنی لکھیں گے اور یہ تشریح ہو گئی۔ دوسرے پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سوہانے میں مل سکتی ہیں۔ عزم، پہلا لفظ دیکھیں، عزم کا معنی ہے ارادہ، حاجت، ضرورت، استقلال، ثابت قدمی، ضبط و تحمل، شجاعت، بہادری، توکل کا معنی ہے بھروسہ، اعتماد، رضا، اللہ کی مرضی پر راضی ہونا، تقدیر، وہ اندازہ قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ قناعت کے معنی ہیں جو ملے اس پر راضی ہونا، تھوڑی چیز کو کافی سمجھنا۔ استغنا، بے نیازی، غنی ہونا۔ ایثار کے معنی ہے قربانی، دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم سمجھنا اور اپنے اوپر ترجیح دینا، در حقیقت یہ قربانی ہے۔ اور جود کے معنی ہے فیاضی یعنی کہ سخاوت۔ تواضع، آؤ بگت کرنا، خاطر مدارت کرنا، یہ عاجزی کا رویہ ہے، خاکساری ہے، عاجزی ہے۔ مسکنت، مسکینی، عاجزی، مفلسی۔ نشیب و فراز کا معنی ہے اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ۔ نشیب کے معنی نیچ یا پستی ہے اور فراز کے معنی اونچائی یا بلندی ہے۔ سوانے کے معنی ہے حالات زندگی۔ تو دوسرے پیراگراف کے تمام مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ تشریح میں لکھ دیے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تشریح کو آسان بنا دیں گی۔ تیسرے پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ اگر غریب ہو تو شب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ اگر رایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دڑاؤ۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی
جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کا مالک کا کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کی شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمادم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے تیسرے پیراگراف کی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اب ہم تیسرے پیراگراف میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ طائفہ، گروہ، جماعت۔ مظاہر، ظاہر ہونے کی جگہ، ظاہر کی گئی چیزیں بھی اس سے مراد ہوتی ہیں۔ بحرین کے خزینہ دار کا معنی ہے حضور کے حالات میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر بحرین بھی گئے تھے۔ موجودہ ملک بحرین سعودی عرب کے مشرق میں واقع ایک آزاد خلیجی ریاست ہے۔ تو خزینہ دار خزانہ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تقلید، پیروی۔ شعب ابی طالب مکے کی ایک گاٹی یا ایک درہ جو بنو ہاشم کا موروثی درہ تھا، جہاں ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ 2-3 سال تک مقیم رہے، کیونکہ اہل مکہ نے ان کا معاشرتی مقاطعہ یعنی کہ سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور محصور کا مطلب ہے معنی ہے گرے ہوئے، محکوم، ماتحت، جو کسی کے حکم کے تابع ہوں، کسی حاکم کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اطاعت کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، محکوم واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ فتح کرنے والا۔ بدر، مدینہ تو نبی سے مکہ کی طرف 148 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مقام، یہاں جنگ بدر ہوئی تھی، غزوہ بدر ہوئی تھی۔ حنین، مکے کے شمال مشرق میں طائف کے قریب ایک وادی، یہاں شوال 8 ہجری میں مسلمانوں کا مقابلہ قبیلہ بنی حوازن سے ہوا تھا۔ بدر و حنین کے سردار سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ معرکہ احد 3 ہجری میں مدینہ کے نواح میں واقع احد کے مقام پر برپا ہونے والا معرکہ ہے، جس میں ایک طرف مکہ کے کافر تھے اور دوسری طرف صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانصاروں کی جماعت تھی، جس میں مسلمانوں کو جزوی طور پر شکست ہوئی۔ عبرت کے معنی ہے سبق یا نصیحت، اور معلم تعلیم دینے والا۔
صفا مسجد نبوی کا وہ چبوترا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ معلم قدس پاکیزہ اور پاکیزہ استاد نبی کریم مراد ہیں۔ روح الامین سے مراد ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ منادی اعلان کرنا، اشتہار کرنا، جدوجہد، کوشش، اور نصرت، مدد، فتح، دشمنوں کو زیر کرنا، مخالفین کو نیچے دکھانا، ان پر غلبہ پانا۔ فاتح مکہ مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں آباد تھا۔ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا اور حضور کے قتل کی سازش بھی کی، پھر تجدید معاہدہ سے انکار کیا، اس لیے آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ آخر ربیع الاول 4 ہجری میں انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ خیبر مدینے سے 96 کلومیٹر تقریباً شمال میں شام کے راستے میں واقع ایک علاقہ جہاں یہودیوں کے 6 قلعے واقع تھے۔ بنی نذیر بھی جلا وطن ہو کر یہاں آگے تھے۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کی دشمنی اور مخالفت میں جمع ہو گئے تھے۔ سن 7 ہجری میں یہ سب قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ فدق جو ہے خیبر کے قریب ایک مقام ہے یا وادی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے یہ علاقہ جنگ کے بغیر یعنی کہ لڑے بغیر فتح کر لیا تھا۔ اسے وادی القریٰ بھی کہتے ہیں۔ عاد سمود یہاں آباد تھے، پھر یہودی یہاں آباد ہوئے اور یہ ان کا خاص مرکز تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر یہ علاقہ فتح ہوا تھا۔ مال غنیمت میں سے نصف بیت المال اور نصف مجاہدین میں تقسیم ہوا۔ بنی نذیر، خیبر اور فدق۔ نظم و نسق کو دیکھ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بنو نذیر کی جلا وطنی اور خیبر اور فدق کی فتح کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا اور جو زمینیں مسلمانوں کے تصرف میں آئیں، نبی کریم نے با حسن و خوبی اور اس عدل و حکمت سے انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا کہ کسی کی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ بصرہ کی کارواں سالار، لفظ بصرہ نہیں ہے، بصرہ ہے جو ملک شام میں واقع ہے۔ حضور یہاں اپنے چچا حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ 10-12 سال کی عمر میں آئے تھے۔ یہیں عیسائی راہب بحیرہ نے آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا تھا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئے تھے۔ پنچایت کے معنی ہے گاؤں کے بڑوں کی کونسل، جہاں وہ بیٹھ کر مل کر فیصلہ کرتے ہیں کسی جھگڑے کے بارے میں، لڑائی یا اختلاف کے بارے میں۔ بھائی بندوں کی مجلس بھی اسے کہتے ہیں۔ ثالث تیسرا آدمی مراد ہے وہ شخص جو 2 افراد کے درمیان اختلاف کے بعد فیصلے کے لیے مقرر کیا جائے، فیصلہ کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب شدہ سیاہ رنگ کا پتھر ہے، کالا پتھر بھی اس کو کہتے ہیں۔ شاہو گدا کا معنی ہے امیر و غریب۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی، جن کا تعلق قریش کے ایک دولت مند خاندان سے تھا۔ اسلام قبول کرنے والی خواتین میں انہیں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزہ محترمہ۔ ان سے 2210 حدیث مروی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صاحبزادی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ۔ ظلمت خانہ کا معنی ہے تاریک مقام، جامعیت کبریٰ، مکمل طور پر سب سے زیادہ پورا مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور سیرت، جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی، پورے عالم میں نہیں ملتی۔ ہمہ دم کا معنی ہے ہر وقت۔ طبقہ انسانی سے مراد ہے انسانی گروہ، تمام انسان۔ متلاشی کہتے ہیں تلاش کرنے والا، نجات، چھٹکارا، رہائی۔ جامع کا مطلب ہے مکمل، جس میں بہت سی صفات جمع ہوں۔ انواع نو کی جمع ہے، مطلب ہے قسمیں، اور نو کا معنی ہوتا ہے قسم۔
عالمگیر مانی ہے ہماگیر، جامع دائمی ہمیشہ رہنے والی، ابدی، اور غیظ و غضب کا معنی ہے انتہا درجے کا غصہ۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، اس لیے ہم تیسرے صفحے کی ریڈنگ اور مشکل الفاظ اس کے بعد والے تیسرے پارٹ میں پڑھیں گے۔ اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔